بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 3 نمبر آیت پر گفتگو مطلوب ہے۔ اس میں 3 ہی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اسی نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی۔ آپ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علیہ کا ضمیر استعمال ہوئی رسول اللہ علیہ السلام کے لیے، یعنی یہ قرآن حق کے ساتھ آپ پر نازل کیا۔ مصدقا لما بین یدیہ، قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس سے پہلے جو بھی ہے۔ اب قرآن مجید سے پہلے جتنے بھی صحائف نازل ہوئے، کتابیں نازل ہوئیں، قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اسی اللہ نے تورات اور انجیل کو بھی نازل فرمایا۔ آپ محسوس کریں کہ اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا گیا۔ نازل کرنے کے لیے نزل کا لفظ استعمال ہوا۔ اب نزل یہ باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً۔ قرآن مجید چونکہ 23 برس کے تقریباً عرصے میں نازل ہوا، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نزل علیک الکتاب بالحق، کہ قرآن مجید کو تدریجاً نازل کیا، اور جس چیز کو آہستہ آہستہ نازل کیا جائے اس میں حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ اور چونکہ قرآن مجید قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہبری اور رہنمائی دینے والی کتاب ہے، اس لیے ان ساری باتوں کو قرآن مجید کے نزول میں ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی یہ خوبی بیان کی گئی کہ یہ حق کے ساتھ ہے۔ حق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بالکل صدق کے ساتھ ہو، سچائی کے ساتھ ہو، موافقت کے ساتھ ہو، مطابقت کے ساتھ ہو، یعنی اللہ رب العالمین کے منشا کے مطابق ہے اور انسانوں کی ضرورت کے مطابق ہے یہ قرآن۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کو حق کے ساتھ نازل کیا گیا۔ دوسری چیز قرآن مجید کی خوبی یہاں بیان کی گئی، مصدقا لما بین یدیہ، قرآن تصدیق کرنے والا ہے، یعنی قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، وہ تورات ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو یا دیگر صحائف ہوں، جتنے بھی صحیفے ہیں، قرآن مجید ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور تیسری بات اس آیت میں بیان کی، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اسی اللہ ہی نے تورات بھی اور انجیل بھی نازل کی۔ تورات کا مفہوم بھی نور اور روشنی ہوتا ہے، اور انجیل بھی اس کا مفہوم بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ایسی کتاب جو فیض بانٹنے والی ہو اور جس سے فیض کے چشمے جاری ہوں، اس کو انجیل کہا جاتا ہے۔ یقیناً یہ آسمانی کتابیں ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے لیے نزل کا کلمہ استعمال ہوا، اور تورات اور انجیل کے نزول کے لیے انزل استعمال ہوا۔ چونکہ نزل میں تھوڑا تھوڑا کا مفہوم پایا جاتا ہے، قرآن مجید تقریباً 23 برس کے عرصے میں نازل ہوا، اور تورات اور انجیل ایک دم سے نازل ہوئی، اس لیے اس کے لیے انزل کا لفظ استعمال ہوا۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین نے رسول کریم علیہ السلام پر حق کے ساتھ نازل کیا۔ قرآن پڑھنے والوں، اس کا ہر حکم سچا ہے، اور ہر حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ یقیناً قرآن پڑھنے میں، قرآن سمجھنے میں اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے میں مسلمان کی کامیابی و کامرانی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو قرآن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔